الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الحجر آیت نمبر 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83 اور آیت نمبر 84 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور بے شک وہ بستیاں راستہ پر واقع ہیں، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بے شک ایکا والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، اور یہ دونوں بستیاں عام گزرگاہوں پر ہیں۔ اور بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے کہ امن سے رہیں، پس صبح ہوتے ہی انہیں ایک زبردست چیخ نے پکڑ لیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو بچا نہ سکا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی آیات مبارکہ میں سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر تھا، بستی کی تباہی کا ذکر تھا۔ اب اس آیہ پاک میں عذاب والی بستی کے محل وقوع کا ذکر ہے۔ وہ کہاں واقع ہے؟ اس کی بربادی کو لوگ آتے جاتے دیکھتے تو ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کاروباری لوگ، سفر کرنے والے، آنے جانے والے وہیں سے گزرتے ہیں، ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں مگر نصیحت نہیں لیتے۔ قوم لوط کی بربادی سے نصیحت ایماندار ہی حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل نہ کرنے والے لوگ اس بربادی کو محض اتفاقی معاملہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں، جبکہ ایمان والے تہ تک پہنچ جاتے ہیں، ایمان سے بہرہ ور ہو جاتے ہیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کی بربادی تو دور کی بات نہیں، اصحاب ایکا ان جھاڑیوں والوں نے کفر و شرک کیا، کم تولنے والی خیانتوں کا ذکر کیا، لوگوں پر مظالم ڈھائے،
شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر دور ہوتے گئے تو ہم نے ان پر بھی عذاب بھیج دیا اور وہ برباد ہو گئے۔ اور بے شک وہ دونوں شعیب اور لوط علیہ السلام بڑے تھے اور قانون خداوندی کو کھلا کھلا واضح کرنے والے تھے، اور دونوں کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دونوں سے مراد دونوں بستیاں ہیں، شعیب علیہ السلام کی بستی اور لوط علیہ السلام کی بستی۔ ایک بستی کا نام ایکا تھا اور دوسری کا نام مدین تھا۔ یہ دونوں بستیاں قریب قریب ہی تھیں، راستہ پر واقع تھیں۔ یہ دونوں بستیاں ظلم میں پیش پیش تھیں، ایک بستی ایکا تھی، دوسری مدین، جو عذاب الہی سے برباد ہو گئیں۔ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور برباد ہوئے۔ ہجر والوں کو پتھر سازی پر ناز تھا، پہاڑ کھودتے، مکان بناتے، تو ہم نے سیدنا صالح علیہ السلام کو پتھر کا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ اس سے اونٹنی نکلی جس میں ہماری کئی نشانیاں تھیں۔ ایک نشانی یہ تھی کہ اونٹنی پتھر سے نکلی، ایک نشانی یہ تھی کہ ہر اتوار اتنا دودھ دیتی تھی کہ بستی کے لوگوں کو کافی ہوتا۔ یہ بھی نشانی تھی کہ اونٹنی کے پتھر سے نکلنے کے بعد اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ تمام آیات کو دیکھ کر بھی قوم صالح درست نہ ہوئی۔ پتھروں سے مکان سازی ان کا بڑا فن تھا، پہاڑوں کی چٹانیں کھود کر مکان بناتے تھے۔ یہ مکان اپنے فائدے کے لیے بناتے تھے یا عذاب الہی سے بچنے کے لیے؟ بالآخر یہ ہوا جب قوم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور برباد ہو گئے۔ تمام فن بیکار ثابت ہوئے اور عذاب الہی سے بچ نہ سکے۔ اس آیہ مبارکہ میں وادی حجر کا ذکر فرمایا گیا۔ اس وادی کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بھی واضح ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب الحجر کے متعلق فرمایا جب تم اس قوم سے گزرو تو روتے ہوئے گزرنا، اگر نہ رو سکو تو پھر نہ گزرنا، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا۔ یہی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس بستی سے گزر ہوا، انہوں نے یہاں سے پانی لے کر آٹا گوندا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دو اور پانی انڈیل دو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔